الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ محلہ شاہ آباد فاروق آباد سے ڈاکٹر محمد لقمان نور چشتی، انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال کیا کہ حضرت آج کل سوشل میڈیا پر یہ بحث جاری ہے کہ صرف فرض کی ادائیگی کر لیں، سنتیں اور نفل نہ بھی پڑھے تو خیر ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کرم فرمائے، ہماری حالت پر رحمت کی نظر فرمائے۔ جس شخص کا یہ ذہن ہے کہ سنتیں نہ بھی پڑھیں خیر ہے، نفل نہ بھی پڑھے خیر ہے، اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ پاک اس کے دل کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے معمور فرمائے۔ عاشق اور ایمان والا سنتوں سے بھاگتا نہیں ہے، نفل کی کثرت سے بھاگتا نہیں ہے۔ عاشق اور ایمان والا وہ یہی نعرہ لگاتا ہے، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ آپ بھی تشریف فرما ہیں، آپ بھی اس گفتگو سے جذبہ لیجئے۔ سنتیں اور نفل ان کی ادائیگی کے حوالے سے یہ جو سوال کیا نا انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے، یہ بڑی توجہ کے حامل سوال ہے کہ حضرت صرف فرض پڑھ لیں، نفل نہ بھی پڑھیں خیر ہے، سنتیں نہ بھی پڑھیں خیر ہے۔ حالانکہ نوافل کی ادائیگی کے حوالے سے کثیر احادیث طیبہ میں ترغیب دلائی گئی، سنتوں کی ادائیگی کے حوالے سے کثیر احادیث طیبہ میں ترغیب دلائی گئی، یہ انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرائض کی ادائیگی تو انسان پر لازم ہے، فقہاء کرام نے، محدثین نے، ائمہ مجتہدین نے جو ان کے فضائل ذکر فرمائے، کسی کو سنت موقدہ میں شامل کیا، کسی کو سنت غیر موقدہ میں شامل کیا، کسی نماز کو نوافل کے اندر شامل کیا، یہ ساری ایک ترتیب ہے جو کہ کتب کے اندر ذکر فرمائی گئی۔ جو یہ کہتے ہیں نا نفل نہ پڑھے خیر ہے، سنتیں نہ پڑھے خیر ہے، اس کو گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ اتنے بڑے جملوں کی جسارت میں کر رہا ہوں، اللہ کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں قیامت کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جن سے شفاعت کے طلبگار ہیں، ارفع رأسک یا محمد اشفع تشفع، جن سے شفاعت کی امید ہم کرتے، اور اللہ پاک قیامت دن فرمائے گا محبوب سر اٹھائیے، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ جن سے ہم شفاعت کی امید کرتے ہیں انہی کی سنتوں سے بھاگیں گے، انہی کی طرز زندگی سے بھاگیں گے۔ نفل کی کتنی حاجت ہے، نوافل کی احادیث طیبہ میں کتنی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، سماعت کیجئے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، باب الصلاۃ میں ذکر فرمائی گئی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، میرے بندے کی نماز دیکھو، اس میں کس قدر کمی بیشی ہے، کیا اس نے پوری ادا کی تھی یا ناقص پڑی تھی؟ یعنی اس کے فرائض، واجبات، شرائط یہ تو مکمل کرنے ہی کرنے ہیں، خشوع و خضوع سے پڑھی، پوری توجہ باندھ کے پڑھی، اس نے مکمل نماز ادا کی تھی یا کمی بیشی رہ گئی؟ کمی بیشی، دھیان بٹ گیا، خشوع و خضوع نہیں رہا، توجہ پوری نہیں رہی۔ اگر مکمل تھی تو اس کی پوری نماز کا ثواب لکھا جائے، اگر مکمل تھی تو اس کی پوری نماز کا ثواب لکھا جائے، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ پاک فرمائے گا، کیا میرے اس بندے کی فرائض کے علاوہ کوئی دوسری نماز بھی ہے؟ اچھا، فرائض کے علاوہ کوئی دوسری نماز کون سی ہے؟ نفل ہے۔ اور کون سی ہے؟ سنن ہے، نوافل ہے۔ فرائض کے علاوہ کوئی دوسری نماز بھی ہے؟ اگر اس کی فرض کے علاوہ کوئی دوسری نماز بھی ہے تو اس کے ذریعے سے اس کی فرائض کے اندر جو کمی ہوئی ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اسی طریقے کے مطابق دوسرے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اب یہ دیکھیں جو ابو داؤد شریف کی روایت آپ نے سماعت فرمائی کہ نوافل کے ذریعے سے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے۔ اگر نفل ہی چھوڑ دیں گے اور فرائض میں بھی کمی رہ گئی تو قیامت کے دن کہاں سے پورا کریں گے؟ کن کے در پر جائیں گے؟ نفل کے حوالے سے ایک اور بہت ہی پیاری روایت سماعت فرمائیں، مسند امام احمد بن حنبل کی۔ حضرت ربیع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیع بن مالک کو کیا نصیحت فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کثرت نوافل ادا کریں، کثرت نوافل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو جنت میں میرا رفیق بنائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری روایت ہے، کثرت نوافل۔ اور اس کی ترغیب ایک اور روایت سنیے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کا سوال کیا تھا جو جنت میں داخلے کا باعث ہو، تو آپ نے انہیں بکثرت نوافل ادا کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اکثر حصے کے اندر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ بھئی وہ عبادت کون سی تھی؟ نوافل ہی تو تھے۔ فرائض تو آپ جماعت کے ساتھ ادا فرما لیتے تھے، وہ نوافل ہی تو تھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، محبوب رات کے اندر آپ کے لیے ایک نماز تہجد جو ہے وہ عطا کی گئی، نافلۃ لک، جو کہ آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے، زائد عبادت ہے، آپ کے لیے زائد عبادت ہے، امت کے لیے سنت قرار دی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات میں عبادت فرماتے ہیں، آپ کے قدمین شریفین سوج جاتے ہیں، حالانکہ آپ کی برکت سے، آپ کے وسیلے سے اللہ پاک نے اگلوں کے گناہ بھی معاف فرما دیے، پچھلوں کے گناہ بھی معاف فرما دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پھر بھی کثرت سے عبادت فرماتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اپنے رب کا مقبول بندہ نہ بنوں؟ نوافل کے ذریعے سے رب کا قرب ہے، نوافل کے ذریعے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں رفاقت ہے، جیسا کہ آپ نے مسند امام احمد کی روایت سنی۔ نوافل کے ذریعے سے فرائض میں کمی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا، جیسا کہ آپ نے ابو داؤد شریف کی روایت سنی۔ نوافل کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جنت میں داخلہ ملے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی آپ نے روایت طیبہ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائی۔ تو جو نوافل چھوڑ دے گا تو ان فضائل سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا، آپ راتوں کو عبادت کیا کرتی تھی، وہ کون سی عبادت تھی؟ نوافل ہی تو تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، وہ کون سی عبادت تھی؟ وہ نوافل ہی تو تھے۔ حضرت امام حسین پاک، آپ راتوں کو عبادت فرمایا کرتے تھے، وہ نوافل ہی تو تھے۔ چار یار راتوں کو عبادت فرمایا کرتے تھے، وہ نوافل ہی تو تھے۔ تو نوافل کی کثرت سے جنت ملتی ہے، نوافل کی کثرت سے رب کی رضا ملتی ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملتا ہے۔ اب آئیے سنن کی طرف۔ ان کے سوال کے اندر ایک یہ چیز بھی شامل تھی کہ حدیث طیبہ میں کہیں پر بھی نماز پنجگانہ میں جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر نہیں ملتا، نفل کا ہی ذکر کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جس کو اتنی خبر نہ ہو کہ احادیث طیبہ میں سنتوں کا بھی ذکر آیا ہے، نفل ہی سمجھتا رہے تو بیچارہ پھر وہ یہی کہے گا نا کہ ٹھیک ہے سنتیں بھی نہ پڑھو خیر ہے، نفل بھی نہ پڑھو خیر ہے۔ سنن کے حوالے سے جو ہم نماز پنجگانہ میں سنتیں پڑھتے ہیں، ان کی تو فضیلتیں بہت زیادہ ذکر فرمائی گئی ہیں احادیث طیبہ کے اندر۔ آپ کو نماز پنجگانہ میں جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، سنت موقدہ کے طور پر، سنت غیر موقدہ کے طور پر، ان کی فضیلت پیش کرتا ہوں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر 1140 نمبر اور جامع ترمذی میں 414 نمبر احادیث طیبہ ہے۔
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور اس کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کتنی پیاری روایت ہے، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ، جس نے 12 رکعات پر مواظبت اختیار کی۔ کن پر؟ 12 رکعات پر مواظبت اختیار کی، ہمیشگی اختیار کی۔ من السنتی، سنتوں میں سے۔ جس نے یہ کہا کہ احادیث میں نفل کا ہی ذکر آیا ہے، سنتوں کا ذکر نہیں ہے، اس کے علم پر بھی آہ یا واہ کیا کریں سمجھ نہیں آتا۔ حدیث طیبہ میں سنت کا ذکر ہے واضح الفاظ کے ساتھ، من صابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ من السنتی، کہ جس نے سنتوں میں سے 12 رکعات پر مواظبت اختیار کی، ہمیشگی اختیار کی، اس کو فضیلت کیا ملے گی؟ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ پاک اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ قربان جائیں جو 12 رکعات ان سنتوں پر مواظبت اختیار کرتے ہیں، جنت میں اللہ پاک ان کے لیے گھر بنائے گا۔ جو جنت کے اندر گھر کے طلبگار ہیں وہ مواظبت اختیار کریں، سنتوں کی 12 رکعتیں ادا کریں۔ جو جنت کے اندر گھر کے طلبگار نہیں ہیں وہ ادھر ادھر مارے پھرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں۔ ففعل ما شئت، پھر تو جو مرضی کرتا پھر، اگر تو جنت کے اندر محل کا گھر کا طلبگار نہیں ہے۔ جو گھر کا طلبگار ہے وہ 12 رکعتیں ادا کرے گا سنتوں میں سے۔ اب سنیے یہ 12 رکعات جو سنتیں ادا کرنی ہے وہ کون کون سی ہیں؟ 4 رکعات قبل الظہر، 4 رکعات ظہر سے پہلے ہیں، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی سماعت کیجئے جو 11ویں اور 12ویں 2 رکعتیں ہیں۔ ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے قبل 2 رکعتیں ہیں۔ یہ تفصیل بھی حدیث طیبہ میں ارشاد فرمائی گئی۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، اور پھر 2 رکعتیں عشاء کے بعد، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ یہ 12 رکعات بنتی ہیں جن کو محدثین کرام نے، فقہاء کرام نے سنت موقدہ رکعات قرار دیا۔ تو اس حدیث طیبہ میں جو سنن ابن ماجہ کی ہے 1140 نمبر، اور جامع ترمذی کی ہے 414 نمبر، اس حدیث میں تو سنن موقدہ کو ذکر فرمایا گیا، اور پھر من السنتی، سنت کے الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، نفل کے الفاظ کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سے میں نے یہ سنا نا کہ اللہ پاک جنت میں گھر بناتا ہے تو میں نے ان 12 رکعات کو کبھی بھی چھوڑا نہیں ہے، ہمیشہ ان کو اختیار کیا ہے، سنت کے اوپر عمل کیا ہے، ان 12 رکعات کو پڑھا ہے۔ آپ نے نوافل کے حوالے سے بھی سماعت کیا، فرائض کی کمی کو پورا کرنے والے ہیں، اور سنتوں کی فضیلت کے حوالے سے جو سنت موقدہ کے اعتبار سے ہیں آپ نے ان کو بھی سماعت کیا۔ اب یہ جملہ کہ حضرت کوئی بات نہیں، سنتیں چھوڑ دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، نفل چھوڑ دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، صرف فرض پڑھ لو، صرف فرض پڑھ لو، سنتیں بھی نہ پڑھو نفل بھی نہ پڑھو، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو۔ ایسے بندے جو سنت کو ہلکا جانتے ہیں، سنت کو چھوڑنے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے، سنت کو چھوڑنے کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ سنیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے 4607 نمبر، جو سنتوں کو ہلکا جانتے ہیں، جو سنتوں کو چھوڑ دو یار کوئی بات نہیں، نہ پڑھو پھر کیا، ان کے حوالے سے سنیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، میری سنت کے اندر توجہ نہ کی، چھوڑ دیا، فلیس منی، آپ نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعوذ باللہ، اللہ پاک محفوظ فرمائے، الامان والحفیظ، اللہ محفوظ فرمائے۔ بھئی سنت کو چھوڑ دیا ہم سے نہیں ہے، سنت کو ہلکا جانا، خیر نہ پڑھو کوئی بات نہیں،
اللہ اکبر۔ اللہ ایسی بے باکی سے بچائے، ایسی جسارت سے بچائے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت آپ کو پیش کرتا ہوں 2154 نمبر پر، اور مشکات المصابیح کی روایت ہے 109 نمبر پر۔ 6 افراد پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 6 افراد پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک جو شخص ہے جس پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے، التارک سنتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سنت کو چھوڑنے والا۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں سے بچائے جو سنت کو ہلکا جان کر چھوڑتے ہیں۔ سنت کے حوالے سے اور نوافل کے حوالے سے یہ بات کرے کہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، صرف فرض کی ادائیگی کر لو۔ فرض کی ادائیگی ضرور کرنی ہے، لیکن نماز کا حسن سنتیں بھی ہیں، نماز کا حسن نوافل بھی ہیں۔ نوافل فرض نماز کی کمی کو پورے کرنے والے ہیں، اور جن احباب نے سنتوں پر مواظبت اختیار کی 12 رکعات پر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے اندر ان کے لیے اللہ پاک گھر بنائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں کی ادائیگی، نوافل میں کثرت کرنے والا بنائے، نماز پنجگانہ کا پابند بنائے، اور ایسے لوگوں سے بچائے جو نماز پنجگانہ کا اقرار بھی کریں اور جن کے صدقے سے نماز پنجگانہ ملی ان کی سنتوں کا انکار بھی کریں۔ اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ عاشق کا یہ نعرہ ہوتا ہے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، یا رسول اللہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ اللہ ہمیں سنتوں کا عامل بھی بنائے، نوافل میں کثرت کرنے والا بھی بنائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلام اور طریقے کے مطابق عبادت کرنے والا بھی بنائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔